السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں قرآن مقدس کی پہلی سورت جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مقدس کی وہ عظیم سورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الفاتحۃ لکل داء شفاء۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ تنہا ایسی صورت ہے کہ اس کے قرآن پاک میں بہت سارے نام، قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر اسے بہت سارے نام آئے، جیسا کہ آپ دیکھیں تفسیر نعیمی کے اندر سورہ فاتحہ کے 20 نام آئے ہیں۔ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، وافیہ، شافیہ، ام القرآ، اس کے علاوہ تعلیم المسلہ، اس طرح کر کے قرآن پاک کی اس تفسیر کے اندر 20 سے زائد نام آئے ہیں۔ اب ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو عالمین کا رب ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا پہلی آیت کریمہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلا جو لفظ انسان کی زبان سے، بلکہ انسانوں کے باپ جو آدم علیہ السلام ان کی زبان سے اگر کوئی لفظ نکلا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ آپ کے جب اس پتلے کے اندر روح ڈالی گئی تو آپ کو چھینک آئی، چھینک آتے ہی ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی لیے آج اس امت کو حکم بھی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا کہ ایک امتی کا دوسرے امتی پر یہ حق ہے، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ چھینک کا جواب دینا۔ تو اب اگر چھینکنے والا بندہ چھینکا ہے تو اسے الحمدللہ رب العالمین کہے، جس نے سنا ہے یرحمکم اللہ کہے۔ اب واپس اس کے جواب میں چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ یصلح لکم اعمالکم وبالکم۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ الحمدللہ گویا کہ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تمہاری نعمتیں چھن جائیں گے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ کہا عالمین کا پالنے والا، دنیا کے اندر ہر جاندار کو رزق پہنچانے والی ذات خدا کی۔ آپ دیکھیں آج انسان کا توکل اللہ پہ نہ رہا، اسی لیے کہا گیا، بزرگوں نے بھی فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ پرندوں کی طرح توکل کرے تو اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پرندے صبح کو جاتے ہیں اللہ خالی پیٹ، لیکن شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اللہ رب العزت ہی ہر چرند پرند جاندار سب کو رزق کھلانے والا ہے، سب کو ہی کھلاتا ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم والا۔ یہاں رحمان اللہ رب العزت کی جو صفت پہلی ہے، یہ صفت جو ہے نا، یہ رحمان، یہ دنیا اور آخرت میں سب کو عام ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ رحم کا ہی صدقہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک ماں اپنے بچے پہ پیار کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے، اسی رحم کا ایک صدقہ ہے۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے مومن کو بھی مل رہی اور کافر کو بھی مل رہی، لیکن رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاص ہے۔ اب یہ صفت خاص اللہ رب العزت قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ مومنین پر ہی رحم فرمائے گا، کافروں پر رحم نہیں فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر ایک کا بدلہ دے گا۔ اگر نیکیاں کی ہیں اس کا بھی بدلہ ملے گا،
اگر انسان نے گناہ کیا اس کا بھی بدلہ اس کو ملے گا، نیکیاں کی ہیں تو اسے جنت ملے گی، برائیاں کی اس کے بدلے میں اللہ اسے عذاب دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بندہ نیکی کرے گا اسے نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو انسان برائی کرے گا اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ ڈر ہی جائے، اس لیے کہ ایمان نام ہے امید اور خوف کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً مجھے بخش دے گا، مجھے جنت عطا کرے گا، اور ڈر رکھنا یہ کہ اللہ کہیں میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں عذاب نہ دے دے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث پاک کے اندر بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اگر اس سے گناہ ہو جائے چھوٹا سا بھی تو اسے اپنے اوپر ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ ہے، پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا میں مر جاؤں گا۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ گناہ کو صرف ایک مکھی کی طرح، ناک پہ مکھی بیٹھ جائے اسی طرح شمار کرتا، بس مکھی بھگا دیا، اسی طرح سے گناہ ہو گیا ہو گیا۔ لہذا قیامت ان کے دن انسان یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اور ایمان نام ہے امید اور خوف دونوں کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت کے لیے یہ اعلان فرمائے کہ 100 لوگوں میں سے 99 لوگ جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے، تو فرماتے میں یہ امید کروں گا کہ وہ جنتی میں ہی ہوں۔ اب فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ قیامت کے دن کہ 99 لوگ جنتی ہیں ایک جہنمی ہیں، تو فرماتے مجھے ڈر اور خوف ہوگا وہ جہنمی میں ہی تو نہیں ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کتنے بھی اعمال ہو جائیں لیکن اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی رہیں اور اس کی ذات سے ہم امید بھی رکھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو پوچھتے ہیں۔ اب دیکھیں بندہ یہاں پر عبد کہا گیا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ اصل میں عربی لغت کے اندر عبد کہتے ہیں غلام کو، جس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ ایک واقعے کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ ایک غلام خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنے گھر لائے، اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرتا ہے اے آقا جس نام سے آپ پکارے وہی میرا نام۔ فرمایا تو کہاں رہے گا؟ کہا جہاں آپ رکھیں گے وہاں میں رہوں گا۔ کہا کیا کھائے گا؟ کہا جو آپ کی مرضی۔ کہا کیا پیے؟ کہا جو آپ کی مرضی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ زار و قطر رونے لگے۔ غلام نے اس کے آقا کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، غلطی نہیں ہو گئی، جس طرح تو میری بارگاہ میں اتنا مؤدب عبد بن کے دکھایا ہے، کاش اگر میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح کا بندہ ہوتا، ایسا عبد ہوتا تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا۔ لہذا ہم غلام ہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی ہی مرضی چلتی ہے۔ اس لیے کہ اگر بندہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی اگر گزارے گا تو یاد رکھو مرنے کے بعد بندہ جیسا چاہے گا اس کی زندگی اس طرح گزرے گی۔ پھر فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں جیسے کہ آج بہت سارے گمراہ فرقے مطلب نکالتے ہیں کہ غوث و خواجہ سے مدد نہیں چاہنا چاہیے، رسول اللہ سے مدد نہیں لینا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ یاد رکھیں حقیقی مدد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، لیکن وہ مدد کبھی اولیاء اللہ کے در سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ڈاکٹر کے در سے ظاہر ہوتی ہے، کہیں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حقیقی مدد جو ہے اللہ کی، اب وہ چاہے غوث اعظم کی بارگاہ سے ظاہر ہو، غریب نواز کی بارگاہ سے ظاہر ہو۔ لہذا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ غوث اعظم سے مدد نہیں چاہ سکتے، اللہ والوں سے مدد نہیں، یہ قطعاً ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا اس کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ صراط المستقیم سے مراد وہ سچ کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، نیکیوں کا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چلنا ہے۔ اور خود اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا آگے صراط الذین انعمت علیہم، کہا راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا اولئک الذین انعم اللہ علیہم
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کا انعام یافتہ بندے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان کے طریقہ کار پر، ان کے راستے پر چلیں۔ جب ان کے راستے پر چلیں گے تو ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے حضرات نے یہاں اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، نہیں، دیکھانا ترجمہ یا درست نہیں ہو سکتا، بلکہ چلا۔ اے اللہ ہم چل تو رہے ہیں لیکن اسی پر ہم کو ثابت رکھ اور ہمیں اپنی بارگاہ تک بلا، اسی راستے پر چلتے ہوئے۔ پھر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا بہکے ہووں کا۔ اب یہاں پر مغضوب کون لوگ ہیں؟ یہاں مغضوب سے مراد یہود ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ان پر بار بار غضب ہوا، اللہ رب العزت کا ان پر بار بار عذاب آیا، لہذا یہاں پر مغضوب علیہ سے مراد یہود ہیں، اور رہا ولدالین سے مراد یہاں پر گمراہوں سے مراد یہ نصارہ ہیں، اس لیے کہ نصارہ جو ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور اللہ کو، یعنی تثلیث کے قائل ہیں، تین خدا مانتے ہیں۔ لہذا ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہود اور نصارہ کے طریقہ کار پر چلنے سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ جب ہے کہ ہم نمازوں میں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، لیکن باہر نکل کر جھوٹ بول رہے ہیں، باہر نکل کر ایک دوسرے غیبت، حسد، ان سارے معاملات میں گرفتار ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہود اور نصارہ کے راستے سے بچنے کی پناہ تو مانگتے ہیں، لیکن آج ہمارے لباس سے دیکھو، آج ہمارے چہروں سے دیکھو، آج ہمارے کردار سے دیکھو، آج ہمارے اخلاق کو دیکھو، یہود و نصارہ کے طریقہ کار پر چلے۔ آج شادی بیاہ سے لے کر آج ہر سارے فنکشن یہود و نصارہ کے طریقے پر ہیں۔ لہذا یہ جو سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کی اصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ہمیں سمجھا دیا۔ لہذا سورہ فاتحہ کی یہ مختصراً تفسیر تھی۔ اب اس کے ختم ہونے کے بعد ہم پڑھتے آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ ایسا ہی کرے، یعنی قبول فرما۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ نماز میں اگر بندہ آمین کہتا ہے